بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اسلام معاشرہ ود ملکن سیم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام وائیورز کا، اپنے دیکھنے والے، سننے والے اور لائک کرنے والے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس پروگرام کو سنتے ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ میرے دوستو، میرا یہ پروگرام محض اصلاحی ہے اور انسانیت کے ناطے میرا آپ سب کا حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے وہ پہلو جو ہمارے دین سے، ہمارے بھائی چارے سے اور ہمارے اس معاشرے کو توڑتے ہیں یا اس معاشرے کو گندہ کرتے ہیں، جس کے اثرات ہماری آئندہ آنے والی زندگی، جو ہماری آخرت کی زندگی ہے، اس پر بھی ہیں اور دنیا پر بھی ہیں۔ اللہ پاک ہر نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں 70 گنا آخرت میں اور 10 گنا دنیا میں، اور اسی طرح ہر برے اعمال کا بدلہ دنیا اور آخرت میں دینے کا وعدہ کر چکے ہیں۔ لہٰذا ہمیں نہایت ہی احتیاط کرنی چاہیے، اپنے طرز عمل سے اپنی لغو زبان کو اچھی زبان میں بدلنا چاہیے، اچھی ہماری گفتگو ہونی چاہیے، ہمیں ہر اس برے کام سے بچنا چاہیے جو ہمارے لیے آخرت میں مصیبت کا باعث بنے۔ میرا جو پروگرام ہے وہ محض اسی حوالے سے ہوتا ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں ایک آواز بلند کریں جو حق کی آواز ہو، جو اخلاق اور محبت اور بھائی چارے کی آواز ہو۔ تو لہٰذا آپ سب ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، لیکن میرا کام صرف اتنا ہے کہ میں یہ آپ لوگوں کو رپیٹ کرواتا ہوں، دہراتا ہوں، آپ کے کانوں تک دوبارہ پہنچاتا ہوں، تاکہ شاید کوئی ایسی بات میرے منہ سے نکل جائے جو آپ کے دل میں اتر جائے، یا میری کی ہوئی بات مجھے کمیٹڈ کرے، مجھے پابند کرے کہ میں نے یہ بات کی ہے تو میں اپنے آپ کو بدل لوں۔ لہٰذا آپ سب سے مجھ سمیت ان چیزوں کا اعادہ کرنا چاہیے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے کسی بھی انسان کو ناجائز، ناحق نہیں تکلیف دیں گے۔ ہر انسان اس دنیا میں اپنے انسانی حقوق کا علمبردار ہے۔ اگر ہمیں یہ چیز بے شک گورنمنٹ کی طرف سے یا ہماری حکومتوں کی طرف سے، ہماری انتظامیہ کی طرف سے یہ ناپید ہیں، ہمیں نہیں وصول ہو رہی یا ہمیں نہیں یہ ہم تک پہنچ رہی، لیکن ہمیں خود بھی اس معاملے میں فکر کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد اور خود ایک کسی نہ کسی ڈسپلن کے پابند ہوں، ہمارا کوئی معیار ہو، ہم بات کریں تو کوئی پابند ہو کہ یار واقعی یہ بات کر رہا ہے تو یہ صحیح ہے۔ ہمارے اندر سب سے پہلے بدگمانی اور ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی جو عادت ہے، یہ بہت ہی پروان چڑھ چکی ہے، جو کہ اس کے لیے کوشش کرنا، فکر کرنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم اس کے اوپر قابو پائیں۔ تو یہ ہم اسی طرح کر سکتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ فیئر ہوں۔ سب سے پہلے ہم خود اپنے آپ کو بہتر انسان، بہتر کردار اور بہتر لین دین کے معاملے میں جب تک دوسروں تک یہ چیز شو نہیں کروائیں گے، تب تک دوسرا ہمارے اوپر ٹرسٹ نہیں کرے گا۔ جب ہم یہ چیز دوسرے کو بتائیں گے کہ ہماری جو بات ہے وہ پکی ہے، ہم جو بات کر رہے ہیں وہ حقیقت ہے، ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، ہمارا یہ عمل بین اپنی زبان کے کیے ہوئے وعدے کے مطابق ہے، تو دوسرا آدمی خود بخود ایک بار، دو بار، تیسری بار یہ چیز جب ہمارے اوپر اپلائی ہوگی تو وہ خود بخود بہتر ہونے کی کوشش میں آئے گا کہ یار مجھے بھی اسی طرح کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ لیکن معاشرے میں اس وقت نہایت ہی افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے مجھے کہ ہم بالکل ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں دے رہے اور نہ ان چیزوں کا خیال کر رہے ہیں۔ ہماری اخلاقی پستی
ہمیں زمین بوس کرتی جا رہی ہے۔ ہمارا جو سوچنے کا انداز ہے وہ انتہائی اپنے مذہب اور اپنے ایمان سے ہٹ کر ہے۔ ہم دوسرے آدمی کی طرف دیکھتے ہیں کہ دوسرا کتنا ایماندار ہے۔ ہم جتنا بھی دین ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، ہم دوسرے کو اوپر اپلائی کیا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ دوسرا اس کو اپنا رہا ہے کہ نہیں اپنا رہا۔ ہم دوسروں کی طرف جھانکتے ہیں، لیکن چاہیے یہ کہ سب سے پہلے ہم خود اس کے اوپر دیکھیں کہ کیا ہم اس چیز پر خود بھی عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کے پاس ایک خاتون آئیں جن کا بچہ گڑ بہت کھاتا تھا، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر درخواست کی کہ میرے بچے کو دعا دیں، میرے بچہ بہت زیادہ گڑ کھاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل لائیں۔ دوسرے دن بلایا، دوسرے دن پھر گئیں، پھر کہا تیسرے دن کے لیے کہ آپ کل لائیں۔ تو اگلے دن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، اور اس خاتون نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ 2 دن مجھے اس طرح واپس بھیجتے رہے، اس کی کیا وجہ تھی، اس میں کیا راز تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان 2 دنوں میں میں نے خود گڑ کھایا تھا، اس لیے میں اس کو کیسے منع کر سکتا تھا، لہذا آج میں نے گڑ نہیں کھایا تھا اس لیے میں نے اس کو منع کیا، اور اس کے اوپر اثر بھی ہوگا۔ تو لہذا یہ ہمارے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں جو ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہیں۔ ان کو ہم بھول چکے ہیں، بالکل ہی نظر انداز کر چکے ہیں۔ ہم ہر وہ اچھی چیز دوسرے میں دیکھنا چاہتے ہیں، خود اپنے اندر پیدا نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ دوسرا اپنے اوپر یہ چیز لاگو کرے کہ وہ سچا بھی ہو، وہ دیانتدار بھی ہو، اور وہ وعدے کا بھی پکا ہو، اور وہ دین لین کے معاملے میں بھی پورا تولے، لیکن ہم خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ ہم خود کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو بزنس کر رہے ہیں، ہم تو دنیا میں ایک بہت ہی اچھا پلے کر رہے ہیں کہ ہم دوسرے کو کھلا رہے ہیں، دوسرے کو ہم یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے کو ہم ویسے ہی ایک بدھو بنا رہے ہیں۔ تو اس لیے دوسروں کو بیوقوف بنانا، دوسروں کو بدھو بنانا، دوسروں کو چھوٹا بنانا، اپنے آپ کو بڑی حیثیت میں رکھنا اور دوسروں کو کم تر سمجھنا، یہ ہماری نظر کی پستی ہے جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا آپ سے میں خود بھی ان چیزوں کا انشاءاللہ خیال رکھوں گا، اور آپ سے بھی امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی ان چیزوں کی طرف خود بھی اور اپنے ارد گرد کے دوسرے دوست احباب، اپنے بچوں کو، بیوی بچوں کو، سب کو سمجھائیں کہ بیٹا اس طرح زندگی نہیں گزرتی۔ زندگی جو ہے اگر گزر بھی جائے گی تو آخرت میں پھر ہمیں حساب دینا ہے۔ ہمارا معاملہ تو اصل میں آخرت کا ہے، ہم تو یہاں پہ مسافر ہیں۔ ہمیں تو اپنا سفر اپنا اچھے انداز سے گزارنا چاہیے، کیونکہ ہم یہاں سے چلا جائیں گے۔ جب ہم چلا جائیں گے تو پھر ہم واپس نہیں آئیں گے، اور وہاں پہ واپس آنے کے لیے کوئی راستہ بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمیں اپنے اللہ کو جواب دینا ہے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روز قیامت چہرہ دکھانا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہمارے لیے زیادہ اہمیت کا حامل ہونی چاہیے۔ ہم ہر وہ کام جو ہمارے دنیاوی فائدے کا ہے اس کے لیے ہم دن رات جاگتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، لیکن ہر وہ کام جو ہماری آخرت کے لیے ہے اس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ ہمیں اس کے اوپر بالکل کنٹرول کرنا چاہیے، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک نے ہمارے اوپر بہت احسانات کیے ہیں۔ ہمیں اللہ پاک نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی کا امتی بنایا، اور اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے کہ میں آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ ارے بھائی، ہم تو ایک وعدے پہ، اپنے اللہ کے وعدے پہ اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا، وہ اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں، لیکن ہم بالکل اس چیز کو بھول رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں کہ ہمیں کون سی سزا مل رہی ہے، ہمیں کون سا گناہ کرنے کا کوئی ایسا
مسئلہ ہمارے لیے پیش آ رہا ہے، ہمارا تو وقت چل رہا ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن یقین جانیے ہمیں ان سب چیزوں کا حساب دینا ہے، اور ان حساب دینے کے لیے ہم سب کو مکمل تیاری کرنی چاہیے۔ ہمیں آخرت میں جا کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، وہاں پہ ہم نے ہمارے جو جسم کے جتنے بھی عضو ہیں یہ سب جس عمل میں دنیا گزار چکے ہوں گے سب کے سب بولیں گے۔ اگر یہ نیک عمل کرتے ہیں تو نیک کی گواہی دیں گے، اگر ہم چھپ کر ظاہراً برائی کرتے ہیں تو آنکھ کرتی ہے تو آنکھ گواہی دے گی، اگر ہماری زبان کرتی ہے تو زبان گواہی دے گی، کان کرتے ہیں تو کان گواہی دیں گے، ہاتھ کرتے ہیں تو پاؤں کرتے ہیں، اسی طرح جسم کا جو حصہ بھی، یہ سارے کا سارا جسم اس چیز کی گواہی ہوگا، جس کو ہمیں آخرت میں اس کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں وقت دیا ہوا ہے، اس وقت کو غنیمت جانیں اور ہم اپنے اعمال کے لیے، اپنے اعمال کی درستگی کے لیے فکر کریں، اور یہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ یقین جانیے رزق میرے اللہ نے جتنا نصیب میں لکھا ہے وہ اپنے وعدے سے کبھی نہیں پھرتا، وہ اپنے وعدے کے مطابق ہمیں دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، نہ تو رزق میرا کوئی چرا سکتا ہے، نہ میں کسی کا رزق چرا سکتا ہوں۔ اللہ پاک جس کو بھی عطا کرتے ہیں اپنے خزانوں سے عطا کرتے ہیں، وہ ہمارے بینک اکاؤنٹ سے نکال کے دوسرے کے اکاؤنٹ میں منتقل نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیں ایک دوسرے کے اکاؤنٹ کی، ایک دوسرے کے اکاؤنٹ بیلنس کی، ایک دوسرے کے اچھی خوراک، اچھے لباس اور اچھی گاڑیوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے متعلق ہمیں کبھی نہیں سوچنا چاہیے، نہ حسد کرنا چاہیے کہ اس کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں۔ بھائی ہمیں اللہ نے جتنا دیا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا، اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ جو ہمیں عطا کر رہا ہے ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے ہر کام بڑی خوش اسلوبی سے سر انجام دے رہا ہے، لیکن ہم اللہ کے کام بالکل نہیں کر رہے۔ اللہ کے کام کو ہم لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اپنا کام جو ہے وہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ ہم لوگوں نے الٹ کر دیا ہے۔ رزق کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کو چاہے زیادہ دیں، جس کو چاہے کم دیں، اور وہ سب کو دے رہے ہیں، اور کوئی بھوکا نہیں سوتا۔ لیکن رزق ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے کہ ہم محنت کر رہے ہیں، ہم دماغ دوڑا رہے ہیں، ہم دن رات جاگ رہے ہیں، اس لیے ہمیں رزق مل رہا ہے اور ہمارے رزق میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ نہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن جو اللہ کے کام ہیں ہمارے ذمے، وہ ہم نے اپنی ذمہ داری اللہ کے اوپر چھوڑ دی۔ اللہ کی ذمہ داری ہمارے رزق کی فراوانی، اور ہماری ذمہ داری اللہ کی عبادت، اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنا، اللہ کے احکامات کو ماننا، یہ ہماری ذمہ داری ہے جو کہ ہم انجام نہیں دے رہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی آخرت کے لیے، اور یقین جانیے یہ صرف محض آخرت کے لیے ہی نہیں، یہ اسی طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک گھر بنایا، اس کے اوپر انہوں نے ایک روشن دان رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ جو روشن دان ہے یہ کس لیے رکھا؟ تو صحابی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے ہوا اور روشنی آئے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش آپ کا ارادہ یہ ہوتا کہ اس سے اذان کی آواز آئے گی اور میں نماز پڑھوں گا تو روشنی اور ہوا آپ کو فری میں ملتی۔ لہذا نیک اعمال صرف اور صرف آخرت کے لیے فائدہ مند نہیں، یہ ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دیتے ہیں۔ لہذا ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، ہمیں اپنے تمام اعمال کے اوپر نظر دوڑانی چاہیے۔ سونے سے پہلے ہمیں فکر کرنی چاہیے ہم نے آج دن میں کیا اچھا اور کیا برا کیا۔ برائیوں کی معافی مانگ کر سوئیں اور اچھائیوں میں اضافہ کریں۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ اگر میری بات پسند آئے تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور فیڈ بیک دیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.